اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف ایہا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون قال تزرعون سبع سنین دابہ فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون صدق اللہ علی العظیم۔ برادران ملت السلام علیکم۔ بادشاہ مصر اتنی دبدبا، اتنی طاقت، اتنا فوج، اتنا حشم، اور اس کے ساتھ اس کی حمایت کے لیے جو معبد والے ہیں، جو درباری ملا ہے، کیونکہ یہ بھی بت پرست وہ بھی بت پرست، یہ معبد والے جو لوگوں کی مال و دولت کو اپنی آسائش کے لیے، اپنی مرفہ زندگی کے لیے، اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے معبد میں، ان کی تجوری خالی ہو جاتے ہیں عوام کی، اور معبد والوں کی تجوری میں بڑھ جاتے ہیں۔ ان کا ایک ہی ڈیوٹی تھا، ایک ہی ڈیوٹی، خیالی خداؤں کے سامنے امت کو جھکانا، اور خود ان کی یہ ڈیوٹی تھا کہ یہ خود جا کے بادشاہ کے سامنے جھکنا۔ بادشاہ قہقہہ لگائے، ان لوگوں نے بھی قہقہہ لگانا تھا، بادشاہ غمگین ہو تو ان لوگوں نے بھی غمگین کا اظہار کرنا تھا، بادشاہ مسرور ہو تو ان لوگوں نے بھی مسرور ہونا تھا، یعنی ان کی ہم و غم ریاست کی سربراہ کو اپنی طرف مائل کر کے رکھنا۔ ہمارے میڈیا کے کچھ لوگ ہوتے ہیں اس وقت دنیا میں، اور ہمارے شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن کسی شخص کو خوشنود رکھنے کے لیے، اس کی توجہ اپنے طرف مرکوز رکھنے کے لیے وہ سب کام کر دیتے ہیں جو ایک شائستہ انسان کے لیے ناگوار ہے۔ تو معبد والے کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بلاتا تھا معبد میں، اپنے عبادت کی جگہ پہ، لوگوں کی جیب خالی کر کے اپنے تجوری بڑھاتا تھا، اور ان کا کام لوگوں کو بلندی کی طرف، لوگوں کو علم و حکمت کی طرف، لوگوں کو ترقی اور مالی استحکام کی طرف، لوگوں کو علمی شعور کی طرف، لوگوں کو سیاسی طاقت کی طرف لے جانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو محتاج رکھنا تھا اپنے پاس، یعنی تمام طاقت ان کی اپنے پاس رکھنا تھا، اور ان کی رضامندی جذب و جلب توجہ عمرہ۔ آج سب فیل ہو رہا ہے، سب فیل ہو گیا۔ بادشاہ اور معبد والوں کے درمیان فاصلہ آنا شروع ہوا، اور جو ہنستا تھا امت ہنستے تھے، جو روتا تھا امت روتے تھے، آج وہ بھی مجبور ہوئے، لاچار ہوئے۔ یعنی ایک بہت بڑی طاقت، قوت، اپنی ایک چھوٹا سا خواب کی تعبیر کے لیے ہر جگہ آدمی بیچ رہا ہے۔ جہاں سے بھی تھوڑا سا خبر ملتا تھا کہ یہ تعبیر کرنے والے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ جس طرح آج کل ہمارے پاکستان میں کچھ بیماری ایسے ہے کہ اس کے معالج کے بارے میں جہاں بھی خبر مل جائے وہ وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے۔ جہاں بھی پتہ چل جائے کہ یہ آدمی کی تعویذ، اس شخص کی دم، اس شخص کی دعا قبول ہے، بیچارے سادہ عوام تا الہ حکمران اس وقت کے سیاسی جو میدان میں
اپنی قسمت آزمائی کر رہی ہے، سب وہاں نظر آ جائیں گے۔ ہونا یہ چاہیے سب درگاہ الہی میں رجوع کرے، نہ حضور الہی 2 ٹائم کا نماز اپنے خیال میں ایک بہت بڑی حمایت ہے رب کریم کے لیے۔ تو معبد والے بھی بیچارہ ہو گیا، مصر کے حکمران بھی بیچارے ہو گئے، اور حکومت وقت بھی بیچارہ ہے۔ بھیج رہے ہیں آبدار کو، فارسی میں کہتے ہیں آبدار، پانی لانے والا، شربت پلانے والا، ایک مخصوص اس وقت اس زمانے میں بادشاہ کے جتنے پاور ہوتا ہے اس چھوٹا سا ملازم کے بھی یہی پاور ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں بھی یہی ہے، ہماری ریاستوں میں بھی ہے، دنیا میں یہی ہے۔ طاقت جتنا زیادہ ہو اس کے ماتحت کام کرنے والے کی بھی پاور ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی بات پہ توجہ دی جاتی ہے، کہیں یہ آقا کو ناراض کر کے ہمارے لیے بڑا پیدا نہ کرے۔ آیا یوسف ایھا الصدیق، یوسف حالت رفیع میں ہے، یوسف حالت رفیع میں ہے، حرف ندا مقدر ہے، قرینہ مقالی ہے۔ یا یوسف، کتنا خوبصورت نام ہے، کتنا خوبصورت نام ہے۔ محمد یوسف، غلام یوسف۔ جب آپ اپنے بیٹے کا نام یوسف نبی کے نام کی نسبت سے رکھیں گے تو بیٹے میں بھی یوسف والے کچھ خصلت آئے گا۔ ایک خصلت بھی، ایک عادت بھی اگر آپ کے بیٹے میں آ گیا تو سمجھو آپ بھی کامیاب ہے، آپ کا بیٹا بھی کامیاب ہے، پوری قوم کامیاب ہے۔ اگر عفت آ گیا یوسف کی اپنے بیٹے میں تو یہ تو معصوم بن گیا۔ اگر پالسی میکر آ گیا تو قوم کو نجات دیں گے۔ اس وقت بلتستان کی قوم کو کتنے پریشانی سے گزر رہے، قوم کو نجات دیں گے۔ اگر یوسف کی دیانت داری آ گیا تو ایک آدمی کی دیانت داری پوری ڈپارٹمنٹ کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ یوسف کتنے پیار سے بول رہے ہیں، کتنے خلوص سے بول رہے ہیں، کتنے عقیدے کے ساتھ بول رہے ہیں، کتنے یقین کے ساتھ بول رہے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، ان 2 میں سے ایک تو چلا گیا، حضرت یوسف کی بات کو قبول کیا، لیکن معبد والوں کی چال، ان کی طرف سے جو دباؤ تھا، اس دباؤ کو وہ تحمل نہیں کر سکے، اقرار جرم نہیں کیا، معبد والوں کو نہیں دکھایا بادشاہ کے سامنے، خود قربان ہو گئے اپنے اولاد کی خاطر، اپنے بال بچوں کی خاطر خود قربان ہو گئے، لیکن موحد ہو کے قربان ہو گئے، یوسف کی صحبت مل کے قربان ہو گئے، اور نسبت ملا صحابہ یوسف۔ یا یوسف، یعنی کتنے سال کے بعد وہ آبدار والا یوسف سے مل رہا ہے، 7 سال کے بعد۔ 7 سال، وہ کتنے پیارے قرآن کی نظام ہے۔ 7 سال یوسف زندان میں رہے، اور جو ساتھی تھا 7 سال بھول گئے۔ جب یوسف کے زندانی کی حالت میں بادشاہ نے جو خواب دیکھا وہ بھی 7 عدد ہی دیکھا، 7 عدد ہی دیکھا، یعنی 7 گائے دیکھے موٹے، 7 گائے دیکھے پتلے، 7 دانے دیکھے گندم کی، اور 7 خشک دانے دیکھے۔ اس وقت کی جو بادشاہ تھا، اسی طرح آسمان بھی 7، زمین بھی 7، اور ہمارے امام موسیٰ کاظم بھی 7۔ وہ کتنے عدد ہے عددوں کی۔ اس کو کہتے ہیں علوم حروفی، علوم غریبہ، کہتے ہیں یوسف ایھا الصدیق۔ صداقت اسلام کی روح ہے، صداقت مسلمان و مومن کی پہچان ہے۔ اس میں صداقت نہیں، کام صداقت کو ہو، نام صداقت کو ہو، حرکت صداقت کو ہو، دیانت صداقت کو ہو، دین صداقت کو ہو، گھریلو معاملات صداقت کو ہو، میاں بیوی کے تعلقات سیاست کو ہو، صداقت کو ہو، امت اور سیاست کے درمیان صداقت ہو، یعنی آپ کی جسم سے صداقت کا بروز ہو، اشکار ہو، یہ ہے صادق۔ قریش مکہ رسول کریم کو، جس کی ہم امت ہے، مجنون بھی کہا،
شاعر بھی کہا، سب کچھ کہا، لیکن صادق بھی کہا، امین بھی کہا. یعنی صداقت نبی اور امانت نبی پہ ان لوگوں کو اتنا اعتماد تھا. اپنے مال دولت آپ کے پاس رکھنے کے لیے لاتے تھے اس زمانے میں بینک کے تو سسٹم تو تھا ہی نہیں. آج کل کی پراپرٹی ڈیلر تو تھا ہی نہیں. آج کل پیسوں میں چینج کر کے رہنے کی سسٹم تو تھا ہی نہیں. موٹی موٹی چیز ہوا کرتا تھا، سونا ہو، چاندی ہو، کپڑا ہو، تو موٹی موٹی چیز ہوا کرتا تھا. جگہ کی بھی ضرورت تھا، حفاظت کی بھی ضرورت تھی، تو سب کے نظریں رسول کی طرف اٹھتے تھے. اسی طرح زندان والوں کی نظریں یوسف کی طرف اٹھا، بادشاہ کی نظر یوسف کی طرف اٹھا، اور جو رہا ہوا تھا اس کی نظر بھی یوسف کی طرف اٹھا. پہلا لقب دیا یوسف ایھا صدیق. صدیق صفت مشبہہ ہے، صفت مشبہہ. صفت مشبہہ اس صفت کو کہا جاتا ہے جو موصوف سے الگ نہیں ہو سکتا، موصوف کے وجود میں شامل ہے، موصوف کی ذات میں شامل ہے. سمیع بصیر اللہ کی صفت ہے، سامع ہو یا نہ ہو، بصیر باہر میں کوئی مادی چیز ہو یا نہ ہو، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. اس کے لیے حضور کی شرط نہیں ہے، جہاں بھی ہوں گے آپ غائب ہے، وہ سنتے بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. تو کہا ایھا صدیق افتنا، آپ فتویٰ دے دیں. قرآن فتویٰ دے دے. فتویٰ کس سے پوچھنا ہے؟ جاہل کا عالم سے پوچھنا ہے، نامعلوم کا معلوم سے پوچھنا ہے، بے علم کا علم والے سے پوچھنا ہے، بے خبر کا باخبر لوگوں سے پوچھنا ہے، نہ کہ باخبر بے خبر سے پوچھیں، عالم جاہل سے پوچھیں. کاروبار رکھنے والے لوگ اس آدمی سے پوچھیں جنہوں نے ایک انڈا بھی بیچنے کے لیے مارکیٹ میں نہیں لایا. اداروں کو اسی لوگ سے پوچھو جو ستارے کے ماہر ہو. تو یہ انسان کی طبیعت میں شامل ہے، یہ انسان کے مزاج میں شامل ہے، یہ انسان کی انسانیت کی دلیل ہے کہ وہ اپنے نامعلوم چیزوں کو معلوم سے پوچھتے. بادشاہ کی بھی نظر یوسف کی طرف، مصر کی نظر بھی یوسف کی طرف، زندانیوں کی نظر بھی یوسف کی طرف، اور اللہ کی نظر بھی یوسف کی طرف. دنیا بدل گیا بیان رسول کریم یوسف علیہ السلام کی بیان کی طرف. یوسف کیا تعبیر کریں گے انشاءاللہ ہم کل بھی بھائی گے. یوسف کیا تعبیر کر رہا ہے ایک ایسے امت کو جو موحد بھی نہیں ہے، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن انسان بستے ہیں. انسان خطرے میں ہے، غربا خطرے میں ہے، مال مویشی خطرے میں ہے، نباتات و جمادات خطرے میں ہے، چرند و پرند خطرے میں ہے. ان سب کی دیکھ بھال کرنا خلیفہ رحمان کی ذمہ داری ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.